کیا کھویا کیا پایا؟ افسوس ہے کہ جو جدوجہد شروع کی تھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے. 3 مہینے میرے خیال میں گزرے ہوں گے ایز ایم پی اے. ہم 90 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ریڈ ہوئی اور ہم سب اریسٹ ہو گئے اور 3 سال کے لیے ہم جیل چلے گئے. مقدمات پہ تو ہنسی آتی ہے فہیم بھائی. 64 کیسز بنے تھے اس دور میں. 25 ایف آئی آروں میں مرڈر ڈالے ہوئے تھے. تو ہمیں رات کو کوئی 2-2:30 بجے جیل سے نکالا گیا اور اس وقت کی حکومت نے اڈیالہ شفٹ کر دیا. جو آپ کی لائلٹیز ہیں نا اس پہ ہمیں اعتراض ہے. آپ یہ پارٹی چھوڑیں اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی جوائن کریں. الطاف حسین نے ایم پی اے بنایا, وزیر بنایا, مشیر بنایا, ایم این اے بنایا, میئر بنایا. ان دنوں شدید علیل ہیں, تشویش ہوتی ہے؟ فہیم بھائی ہم نے راستے تو علیحدہ کر لیے مگر انسانیت کے ناطے ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے تو دعا تو نکلتی ہے اس کے لیے کہ اللہ شفا دے, کوئی بھی ہو. ایم کیو ایم کو ایک بھاری مینڈیٹ حاصل تھا ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, مگر اس وقت کی جو حکومتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں. انہوں نے حربے استعمال کیے, دہشت گردی, بھتہ خور, بوری بن لاش. آپ اس وقت کی حکومت اگر خدا نخواستہ 2 پنجابی اسپیکنگ 2 پشتو اسپیکنگ کا مرڈر کر کے اور ان صوبوں میں پہنچا دیں تو ظاہر نفرت کس سے ہوگی؟ ایم کیو ایم سے ہوگی. یہ کامیابی ہوئی ان کی. جو ایم کیو ایم نے کام کیا ہے وہ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی جماعت نے نہ کیا ہے نہ کر سکے گی. وہ کیا؟ پارلیمنٹ میں مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ پہنچا دیے. وہ صوبائی وزیر بنے تو کو ہو گیا. جنرل مشرف نے اقتدار سنبھال لیا, اسمبلیاں توڑ دیں. وہ مشیر داخلہ بنے تو 12 مئی ہو گیا. میئر بنے تو جیل سے آ کر حلف لینا پڑا. تقریر سننے کے دوران تالیاں بجانے سے لے کر علاج کرانے تک پر مقدمات قائم کر دیے گئے. شعلہ بیاں اتنے کہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب دینے کی شہرت رکھتے تھے, لیکن ان دنوں خاموش ہیں, بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہیں. زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں. ملک واپس آتے بھی ہیں تو کسی سیاسی سرگرمی میں نظر نہیں آتے. بڑی مشکل سے ہاتھ لگے ہیں. تھم نیل سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ آج کون ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما سابق میئر کراچی وسیم اختر سے. وسیم صاحب ویلکم ان آر شو. کہاں غائب ہیں؟ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی ہوتا ہے کنارہ کش سیاست سے, اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. لیکن اتنی خاموشی, وہ بھی وسیم اختر. میرے خیال میں خاموشی بہتر ہے آج کل. آج کل بہتر ہے جناب. تو چلیں پھر آپ کے ذرا سیاسی سفر کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا بیٹا 1986 میں ایم کیو ایم کا کارکن بن جاتا ہے. تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں. کیا کھویا کیا پایا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک کاز تھا 86 میں, بلکہ وہ کاز اس سے پہلے تھا. 86 میں ایک راستہ نظر آیا. اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ میں آیا. 86 میں ذہنوں میں تھا وہ ڈسکرمنیشن. جب سے ہم اسکول کے بعد کالج میں آئے ہم نے دیکھی ہے کراچی میں رہتے زیادتیاں. وہ دبا ہوا کاز تھا, دبی ہوئی چیز تھی. جب ایم کیو ایم سامنے آئی تو وہ کاز بھی اس نے بھی جوش مارا اور ایم کیو ایم جوائن کی. نو ریگریٹس, نیک نیتی سے کی. آج بھی نیک نیتی ہے, آج بھی اسی راستے پہ ہوں اسی کاز کو حاصل کرنے کے لیے. دشواریاں آئیں, بہت زیادہ آئیں, اچھے دن بھی آئے, پاور بھی ملا, مگر جو حاصل کرنا چاہتے تھے اپنی قوم کے لیے انفارچونیٹلی وہ نہ کر سکے. کھویا کچھ نہیں, عزت پائی, عوام نے ریگارڈ کیا, عزت دی, پارٹی نے عہدوں پہ فائز کیا. پورا پاکستان ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی جانتا ہے. 86 میں 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 86 میں
مگر افسوس ہے کہ جو جد و جہد شروع کی تھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے. جو میں نے آپ کا انٹرو کرایا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بڑی ٹف لائف ہے آپ کی، لیکن اگر میں شروع سے بات کروں تو مجھے یہ بتائیے کہ 92 کا آپریشن، پوری ایم کیو ایم انڈر گراؤنڈ جا چکی تھی، چھاپے گرفتاریاں معمول کی بات تھیں، یہ دور کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ 92 کا آپریشن، میری جو کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں اور میرا گھر تھا بلاک 2 PCHS، وہ سوسائٹی سیکٹر کے حصے میں آتا تھا اور پھر ایڈجیسنٹ تھا لائنز ایریا. تو پورا آپریشن اپنی پارٹی کو بچاتے ہوئے، اپنے لوگوں کو بچاتے ہوئے، پارٹی کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے علاقے میں گزارا. جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہائیڈنگ بھی کاٹی، ہائیڈنگ میں بھی گئے، مگر کبھی آپریشن میں کنارہ کشی نہیں کی، کبھی کہیں شہر چھوڑ کے نہیں گئے، ملک چھوڑ کے نہیں گئے. فیس کیا پورا آپریشن اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے، خود کو بچاتے ہوئے، اور اسی کاز کو میں سمجھتا ہوں دوام بخشا، اس کاز کو آگے بڑھایا اور کامیابی حاصل کی. آپریشن ختم ہوا مگر ٹیمپریریلی، آپریشن تو آج بھی جاری ہے. وسیم اختر کے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ نہ وہ کبھی یونٹ کا کارکن رہا، کبھی نہ وہ سیکٹر ممبر رہا، ایک بزنس مین تھا. تو یہ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ فہیم بھائی، میں 86 میں ملک میں آیا تھا. میں باہر نوکری کرتا تھا اور سعودی عربیہ میں. پھر 86 میں نے یہ پارٹی جوائن کی تھی اور میں اپنا بزنس کرتا تھا. اور میں سٹارٹنگ پارٹی میں ایسے ہوئی کہ ظاہر پارٹی مشکل میں تھی، فنڈز درکار ہوتے تھے، خود بھی دیے، جو مخیر حضرات تھے ان سے بھی لے کے دیے، کرتے کرتے پھر پارٹی جوائن کر لی. اور اس زمانے میں یونٹ 63 تھا میرے خیال میں. تو رضا ہارون صاحب جو آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں، آپ کے پرانے ساتھی، وہ یونٹ انچارج تھے. تو ان سے میری بڑی اچھی دوستی بھی تھی، آج بھی ہے. اور پھر ہم نے مل کے جد و جہد کی، تو وہاں سے ہماری جد و جہد شروع ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل وقت بھی دیکھا ہے، رضا نے بھی اور میں نے بھی، مگر نو ریگریٹس، اللہ کا شکر ہے کہ آگے بڑھتے گئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ 1993 میں آپ MPA بنے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ وزیر بھی بنے، صوبائی وزیر بھی بنے، مشیر داخلہ بھی بنے، مشیر صوبائی مشیر برائے میرا خیال ہے کہ لوکل باڈیز بھی رہے آپ، پھر میئر بھی بنے. یہ ہر دفعہ نکاح انتخاب آپ پر ہی کیوں ٹھہرتی رہی؟ یہ تو پارٹی سے سوال بنتا ہے، یا اس وقت جو لیڈر تھے ہمارے ان سے سوال بنتا ہے. لیکن آپ میں بھی تو کچھ ایسی صلاحیتیں ہوں گی نا. اتنا ڈسپلن تھا، پارٹی پالیسیز ایسی تھیں کہ اس زمانے میں کوئی لابینگ کر کے اگر کہیں نام بھجوا دیا جائے کہ اس کو وزارت مل جائے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ اس زمانے میں میرٹ ہی دیکھا جاتا تھا. اور میں اتنا نزدیک بھی نہیں تھا جو لیڈرز تھے ہمارے، ان کے شروعات کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ میں وہ کیپیبلٹیز ہیں اور آئی کین ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں میں پورا اترا ہوں پارٹی کی جو بھی پالیسیز ہوتی تھیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور کامیابی سے میں نے ساری وزارتیں دیکھی ہیں، چلائی ہیں، اور میئرشپ تک بھی، اور MNA ایز اے پارلیمنٹیرین ان نیشنل اسمبلی میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہاں. پہلی بار MPA کیسے بنے؟ پہلی بار 93 میں الیکشن ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب جب پارٹی دیکھا کرتے تھے، ڈاکٹر عمران فاروق، تو ان کا میسج آیا کہ آپ نامینیشن جمع کرائیں. میں نے تھوڑا سا اس وقت ٹالنے کی بات کی کہ میرا کاروبار ہے، میں
کام کروں گا یا یہ کام کروں گا. سیاست میں ہمارے خاندان میں کوئی نہیں تھا. خیر پھر اپنا الطاف حسین صاحب کا میسج آیا کہ بلاک 2 PCHS سے اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یا تو کینڈیڈیٹ ڈھونڈ لیں آپ. وہاں تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. بلاک 2 میں جو لوگ رہتے تھے میرے فادر کے دوست تھے, ان کچھ کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے بچے تھے. تو اس زمانے میں آپ بھی جانتے ہو اتنا ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا, ایسا خوف بٹھایا ہوا تھا کہ 92 کا آپریشن شروع ہو چکا تھا, MQM کے نام سے بھی دور بھاگتے تھے. تو پھر وہ جو پرچی ہے وہ میرے نام کی کھل گئی, تو مجھے ہی نامینیشن جمع کرانا پڑا. اور ظاہر ہے الیکشن ہوا اور کامیاب ہو گیا. MQM کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہی ہوتا تھا اور ووٹ لوگ ڈالتے تھے. بس اس کے بعد پھر 3 مہینے میرے خیال میں گزرے ہوں گے ایز MP. ہم 90 بیٹھے ہوئے تھے کہ ریڈ ہوئی اور ہم سب اریسٹ ہو گئے اور 3 سال کے لیے ہم جیل چلے گئے. تو پیچھے جتنا بھی بزنس اور کاروبار اور تھا وہ سارا تقریباً تباہ ہو گیا. اور چھوٹے موٹے اور بھی کام تھے میرے, وہ بھی سارے ختم ہو گئے. ظاہر ہے آپ کی پریزنس ہی نہیں ہے, آپ جیل میں ہو تو پیچھے کاروبار کون دیکھے گا. بھائی جتنے بھی تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں تھے. تو خیر پھر جب جیل سے 3 سال بعد واپس آئے باہر, تو پھر فیکٹری میں جو سامان تھا, جو LCs کھلی ہوئی تھیں, ان کو نمٹایا, فیکٹری بیچی اور اس طرح سے آگے پھر بڑھے ہیں. جو پیسہ ملا اس کو کہیں اور انویسٹ کیا, اس طرح سے 93 سے 97 تک شاید آپ جو ہے وہ جیل میں رہے. یہ جو جیل کا پیریڈ ہے یہ کہاں گزرا اور مقدمات کیا بنائے گئے تھے آپ پر؟ مقدمات پہ تو ہنسی آتی ہے فہیم بھائی. 64 کیسز بنے تھے اس دور میں. 25 FIR میں مرڈر ڈالے ہوئے تھے. اب میں AT&T سے نکل کے پہلی دفعہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ ایونٹ میں آیا اور MPA بن گیا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ FIR ہوتی کیا ہے اور یہ اتنی تیزی سے کیسے بنائے جا رہے ہیں, اور عجیب عجیب جھوٹی چیزیں جو سامنے آتی تھیں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ایسا کام تو ہوا ہی نہیں ہے. تو مگر خیر ان کو بنانے تھے. یہ ہماری سیاست میں یہی ہوتا ہے. ہمیں نہیں تو پتا بھینس چوری کے مقدمات بن جاتے ہیں. ہمیں نہیں بعدیں پتہ چلا یہ. تو اتنے سارے مقدمے لے کے ہم جیل میں چلے گئے. 1 سال لانڈی, 1 سال سینٹرل جیل. پھر یہاں بھی حکومت کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. آپ لوگ ایک ساتھ کورٹوں میں آتے تھے, ایک ساتھ جاتے تھے, ایک ساتھ آتے تھے. وہ شاید اچھا نہیں لگتا تھا. اور اسی دوران ایک ایونٹ بھی ہو گیا تھا, وہ کام خالد یونس جی, والا. خالد بھائی US کانسلیٹ کے اندر چلے گئے تھے. تو کچھ پھر میرے خیال میں اس وقت کی حکومت نے سلیکٹ کیے کوئی 5-6 MPA کہ ان کو یہاں سے اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے. اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے. تو ہمیں رات کو کوئی 2-2:30 بجے جیل سے نکالا گیا اور اس وقت کی حکومت نے اڈیالہ شفٹ کر دیا. کہ ہم نے پھر وہاں جو آفیسرز تھے ان سے بات بھی کی کہ کیا ریزن ہے, یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں کہا کہ ہمارا مت ذکر کیجیے گا, جو آپ کی لائلٹیز ہیں نا اس پہ ہمیں اعتراض ہے. آپ یہ پارٹی چھوڑیں اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی جوائن کریں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے تمہیں کراچی سے ہمیں یہاں لے آئے اٹھا کے, ہماری فیملیز ہیں وہاں, بچے ہیں, تو یہ بات وہاں کر لیتے ہم سے تو ہو سکتا ہے ہم کو جواب دیتے آپ کو. تو خیر وہاں جو بھی حربے استعمال کیے انہوں نے وہ کیے. ادھر بھی بیٹھ کے کیسز بنائے. مزے کی بات بتاؤں فہیم بھائی, جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ بس ہنسی آتی ہے. وہاں جب اڈیالہ پہنچے تو جیل جانے سے پہلے ایک صاحب ملے کہ بھائی آپ پہ یہ FIR کٹنی ہے. کٹنی ہے؟ ہاں. اچھا, گریٹ. تو میں نے بولا اچھا یہ کیا ہے FIR, میں نے کیا کیا ہے. آپ باڑے سے آ رہے تھے, پشاور سے, اور اس ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں آلو اور پیاز کی بوریاں تھیں اور اس میں ہینڈ گرینیڈس تھے. کبھی باڑے گئے؟ نہیں, باڑے تو دیکھا نہیں. تو اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے آپ کو پکڑا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ ان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ مجھے تو کراچی جیل سے لے کے آئے ہیں.
یہ مجھے بول رہا ہے میں نے آپ کو یہاں سے پکڑا ہے. اس وقت جب آپ حراست سے جیل شفٹ کیے جا رہے ہیں, اس دوران آپ باڑے سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے. جی. اس نے کیس یہ بنانا تھا کہ مجھے انہوں نے یہاں سے گرفتار کیا ہے, میں باڑے سے آ رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا, مجھے تو پوری لسٹ ایف آئی آر سمیت جو صاحب لے کے آئے تھے کراچی سے اڈیالہ اور ہینڈ اوور کیا, تو وہ لسٹ کے ساتھ ہینڈ اوور کیا کہ ان پہ اتنے کیسز ہیں, اور جو آدمی انٹروگیشن کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کراچی سے لایا گیا ہوں اور مجھ پہ یہ کیسز ہیں. وہ نیا کیس بنا رہا ہے ایک. میں نے اس کو بولا, میں نے بولا بیٹا بات سن, تم جو کیس بنا رہا ہے, اچھا پھر مجھے ڈرا بھی رہا تھا کہ تم تو پھر ساری زندگی جیل میں کٹے گی اور تمہارے تو بچے بھی نظر نہیں آئیں گے تمہیں. میں نے بولا آپ کے یہ علم میں ہے کہ مجھ پہ آلریڈی 64 ایف آئی آریں ہیں؟ تو وہ بھی حیران ہو گیا. اچھا. میں نے بولا جی, مجھے کراچی جیل سے لایا گیا ہے یہاں اور اتنی ایف آئی آرز آلریڈی ہیں, اور جو آپ جو ایف آئی آر بنانے جا رہے ہو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے وزن ان ایف آئی آرز کے سامنے, تو خامخواہ میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو آپ. تو اس طرح سے اگر آپ ایک الیکٹڈ ایم پی اے کو ٹریٹ کریں گے, اس پہ کیا امپریشن چھوڑے گا, رہ جائے گا اس انسٹیٹیوشن کا. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ انٹروگیشن کر رہا ہے بیٹھا ہوا. وسیم بھائی, کوٹا سسٹم کے نتیجے میں شدید احساس محرومی کے دور میں وہ جماعت جو ایک قوم کی امیدوں کا محور بنی, اسی جماعت پر دہشت گرد, ٹارگٹ کلر, بھتہ خور کے لیبلز لگ گئے. ایسا کیسے ہوا؟ اب اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے پارٹی ایک پالیسی بھی دیتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی اسی کی پارٹی کے کارکنان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا خدا نہ خواستہ کبھی بھی یہ ذہن نہیں تھا کہ بندوق اٹھانا, ہماری فیملیز میں ہی نہیں ہے یہ چیزیں. بندوق والا معاملہ تو ہوتا ہی نہیں تھا ہمارے یہاں. ہم تو آپ جناب والا معاملہ تھا ہمارے یہاں. تو تمیز, تہذیب, اس طرح سے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. یہ ساری چیزوں کو صحیح طرح سے ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. ایک مینڈیٹ تھا ہمارے پاس اس کا, ایم کیو ایم کو ایک بھاری مینڈیٹ حاصل تھا ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. مگر اس وقت کی جو حکومتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں. انہوں نے حربے استعمال کیے, دہشت گردی, بھتہ خور, بوری بن لاش. آپ اس وقت کی حکومت اگر خدا نہ خواستہ 2 پنجابی اسپیکنگ 2 پشتو اسپیکنگ کا مرڈر کر کے اور ان صوبوں میں پہنچا دیں تو ظاہر نفرت کس سے ہوگی؟ ایم کیو ایم سے ہوگی. یہ کامیابی ہوئی ان کی, کامیاب ہوئے. آپ میری جو ایف آئی آریں ہیں وہ دیکھ لیں, مرڈر کی ایف آئی آریں میں نے مطلب 25 مرڈر کر دیے. اڈیالہ میں جو لائفرز ہوتے تھے, جن کو جو بڑے بڑے قاتل ہوتے تھے, میاں والی سے بڑے بڑے ڈاکو وہاں بند تھے, وہ ہمیں فہیم بھائی دیکھنے آتے تھے کہ یہ کون ہیں جنہوں نے 25 مارے ہیں. میں نے تو سپرنٹینڈنٹ کو ایک دفعہ بولا تھا اڈیالہ کے, یار پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ٹکٹ ہی لگا دو کم از کم, ہمیں پیسے تو ملے. تو جب آپ ایک ایسی کمیونٹی کو جو چاہ رہی ہے کہ آپ کے ملک کا نظام, میرے ملک کا نظام بہتر ہو جائے, اس کو ایسٹ بنانے کی جگہ آپ نے اس پہ ایسے الزامات لگا دیے, ایسی سٹیمپس لگا دیں کہ ہم دہشت گرد کے نام سے مشہور ہو گئے. اگر اسی ایم کیو ایم کو, اس ایم کیو ایم کی پالیسیز کو ایسٹ بنا لیتے, اگر ایسٹ بنا لیتے, تو جو ایم کیو ایم نے کام کیا ہے وہ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی جماعت نے نہ کیا ہے نہ کر سکے گی. وہ کیا؟ پارلیمنٹ میں مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ پہنچا دیے. ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹرز, آج بھی ایم این اے ایسے ہیں ہمارے پاس جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں, ویگنز میں جاتے ہیں, نوکری کرتے ہیں. یہ سسٹم اگر آپ پنجاب میں بھی رائج کرا دیتے, اسی کو کاپی کرتے, اسی فارمولے کو ایم کیو ایم کے پی کے میں بھی کرتے, بلوچستان میں بھی کرتے, تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے فہیم بھائی. ہمارے پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے لیجسلیشن کرتے. آج میں بھی 5 سال پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں نے اپنے آس پاس جتنے ایم این اے بیٹھے ہوتے تھے, میں نے ان کی بھی باتیں سنی ہیں. کون سی لیجسلیشن, وہ تو شام کی باتیں کرتے تھے کہ شام کو کرنا کیا ہے. میں وہ لفظ لینا نہیں چاہ رہا, سمجھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, قوم بھی سمجھ سکتی ہے. تو کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ نے تو ایک اتنی بڑی جد و جہد
اور وہ اس کمیونٹی سے آ رہی تھی، وہ جدوجہد وہ کمیونٹی کر رہی تھی جس کے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا. ان کی اولادیں کر رہی تھی یہ کہ ہمارا ملک ترقی کرے. پڑھے لکھے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے جا کے. آج سارا وڈیرا پورے ملک کا چودھری سردار جس نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں، صرف حکومت کے پیسوں سے اوپر گیا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ لیجسلیشن کریں گے. دے آر آل کمپرومائزڈ. لیکن جب ایم کیو ایم خود اقتدار میں تھی، پاور میں تھی، 18ویں ترمیم پر کام ہو رہا تھا، اور 18ویں ترمیم جو ہے ایک طرح سے اسے انتظامی تقسیم سمجھا جا رہا تھا، جو ایم کیو ایم کی ایک طرح سے منزل بھی تھی. لیکن پھر وسیم بھائی، کراچی میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور پھر ایک جلسہ لاڑکانہ میں ہوتا ہے. انکل الطاف کی آواز آتی ہے اور ایم کیو ایم اپنے اس اہم ترین مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. کیوں ہوا پھر ایسا؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کا ایگزیکٹلی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکوں گا. جو میں سمجھا ہوں، میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، اس وقت بھی تھا، کہ 18 امینڈمنٹ جو تھی، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ شاید 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پاورز ہیں وہ نیچے تک ڈیوالو ہو جائیں گے. بلکہ ہم سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت، ٹھیک ہے، اس وقت کے سسٹم نے، ٹھیک ہے، کہ اگر فیڈرل سے اختیارات نیچے آ رہے ہیں صوبے میں، تو صوبے سے پھر لوکل میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جب تک یہ جدوجہد ہم کریں اور نیچے تک پاور چلے جائیں اور ایک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط آ جائے، ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہی وہ تھی کہ بلدیاتی نظام پورے ملک میں مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جتنی مضبوطی بھی ہے اس میں، وہ ایم کیو ایم کی ہی کوششوں سے ہوئی ہے کہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ بالکل میں اس کے اوپر آؤں گا. وہ آپ کی کامیابی بھی ہے، جو بھی ہے اس کے اور اوپر 4 سال جو میں چیختا رہا ہوں ایز اے میئر، میری کامیابی وہ ہے. بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جو سسٹم اس وقت آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح کر لیں، میں اگر اس کو ایگزیکٹ سوال کروں تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مشرف دور میں تو ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر 2013 میں ایسا کیا ہوا کہ ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتنی دوریاں ہو گئیں کہ بانی ایم کیو ایم کے نام پر تو باقاعدہ کراس لگ گیا اور پوری پارٹی کو جو انہیں ڈس آن کرنا پڑ دیا؟ دیکھیں، میری نظر میں ہم اپنے کاز سے جو تھوڑے سے ڈیویٹ ہوئے ہیں، تھوڑے سے ہٹے ہیں، وہ مشرف دور ہی ہے. اس میں ہی بہت ہٹے کم ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. بڑی بات ہے کہ آپ نے اسے تسلیم کیا. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو، اور میں نے تو بڑے کم الفاظوں میں آپ سے بات کی ہے. ہمارے اندر خرابی ہی وہاں سے آئی. وہ دور جو ایک لیجنسی کا دور تھا، جو ہمارے سارے مطالبے پورے ہو رہے تھے، پرسنل مطالبے، عوام سے ریلیٹڈ نہیں، ہمارے کاز سے ریلیٹڈ نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کھلی چھوٹ مل رہی تھی، ٹھیک ہے. اور جب ایبسلوٹ پاور آتا ہے تو کرپشن بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. میں گواہ ہوں، مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے. ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی. پارلیمنٹ کے پروونشل اسمبلی میں نمبر سب سے زیادہ ہمارے تھے، ٹھیک ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے، میں بات کرتا تھا ان کے سامنے بھی، مشرف صاحب کے سامنے، کہ پروونشل اسمبلی میں سارے نمبرز ہمارے پاس ہیں، تو ہمارا سی ایم ہونا چاہیے. تو پرویز عشرت صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عشرت بھائی. پرویز مشرف صاحب کہنے لگے کہ یہ ہو نہیں سکے گا. میں نے بولا کیوں؟ ڈیموکریسی میں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اگر پارلیمنٹ میں نمبر زیادہ ہوں جس کے، اسی کا پرائم منسٹر بنتا ہے اور اسی کا سی ایم بنتا ہے. کہنے لگا نہیں بیٹا، سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے. میں نے بولا اچھا، تو آپ بھی مطلب تو پھر خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو ہماری جدوجہد چل رہی ہے آج بھی. لیکن سوال سندھی سے ہماری خدا نہ خواستہ دشمنی تھوڑی ہے. سندھی ہمارا بھائی ہے. ہم دونوں نے ہی اس صوبے میں آگے بڑھنا ہے. غریب سندھی نے، میں وڈیرے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ مشرف صاحب کے منہ سے یہ بات آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی ہم جدوجہد کر رہے ہیں، سنسیئرلی ایفرٹس کر رہے ہیں،
اس کے بعد آج بھی ہمیں مطلب ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ آتا ہے پھر سوال، جب میں الگ جاؤں گا بیٹھوں گا تو میرے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن وسیم بھائی یہ تو بتائیے نا کہ ایم کیو ایم، آپ نے خود کہا کہ جب اقتدار تھا تو اقتدار کے ساتھ کرپشن ہوتا ہے، ایم کیو ایم کب کرپٹ ہوئی؟ زمانہ بتا دیا میں نے. نہیں کس طرح سے کرپٹ ہوئی؟ دیکھیں اب ہم پہ کرپٹ کی گئی جب آسانیاں دی جاتی ہیں نا، جب ہر چیز ایزی کر دی جاتی ہے، رولز کو بھی درگزر کر دیا جاتا ہے، تو پھر کرپشن ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس وہ والی کرپشن کی بات نہیں کر رہا. میں ایم کیو ایم کے اندر جب وزیر بنتے تھے نا یا الیکٹ ہوتے تھے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ذہن کرپشن کی طرف جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی شکایت کر دے اگر تو آپ کا کباڑا ہے، پھر آپ کے جو ہمارے رولز ہیں اس حساب میں آپ آتے ہو، آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، آپ سے وہ سیٹ لے لی جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کرپشن پہ ہماری جماعت کیسی تھی. پہلی دفعہ میں 97 میں وزیر بنا تھا، اور وزیر بنا تھا ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ کا. ٹھیک ہے، میں اپنے کبھی پہلے وزارت دیکھی نہیں، ہمیں فائلوں کا ہی نہیں پتہ تھا کہ فائلوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے. سیکھیں ہم سمری کیا ہوتی ہے. تو میرے پاس ایک صاحب سامنے آئے بیٹھے، اتنی بڑی ان کی داڑھی، بلڈر تھے وہ. انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ وزیر ہیں، آپ کے جو بلڈنگ کنٹرول میں کوئی صاحب ہیں وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ کام کرنے کے. میں نے کہا اچھا کیا نام ہے ان کا؟ میں نے نام بتایا. میں نے ان کو کال کر کے اپنے آفس بلا لیا. میں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، یہ ان کا کام کریں، لیگل کام ہے ان کا. کام ان کا کرا دیا. اس زمانے میں ہمارے یہاں فیکس بہت چلتے تھے. ان صاحب نے اپنے آفس جا کے لنڈن جو لیڈر تھے ہمارے ان کو فیکس کر دیا کہ وسیم اختر جو آپ کے منسٹر بنا دیا آپ نے، ان کے ہاتھ میں تو بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے انہوں نے. اس کا مطلب ہے منسٹر تو پیسے کما رہا ہے. فہیم بھائی آپ یقین کرو گے کہ دوسرے دن مجھے لنڈن بلا لیا گیا. 3 آدمیوں کی کمیٹی بنی، انور، محمد انور، ایم اے جلیل اور ایک میرے خیال میں سلیم شہزاد تھے، کہ وسیم کی انکوائری کی جائے کہ اتنی مہنگی گھڑی کیسے پہن رہی ہے. جب مجھے پتا چلا کہ میری انکوائری اس چیز پہ ہو رہی ہے تو میں نے بولا مجھ سے فون پہ پوچھ لیتے یار، اتنا میرا وہاں میں بزی آدمی ہوں وہاں میں، اور مجھے بلایا گیا لنڈن اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی مہنگی گھڑی کیسے لے لی تم نے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ فاروق ستار سے پوچھ لیتے. فاروق ستار اور میں ساتھ جیل کاٹے ہوئے ہیں. میں جیل میں بھی پہنتا تھا یہ جب میں وزیر نہیں تھا. اور یہ گھڑی میں نے 82 میں خریدی جب ایم کیو ایم بھی نہیں تھی. 82 میں خریدی گئی گھڑی پر سوال جو ہے وہ 97 میں اٹھا. جناب پوری انکوائری ہوئی اس کی، رضا ہارون گواہ ہے اس کا. لنڈن میں ہوئی تھی یہ انکوائری، رپورٹ بنی. پھر بڑے صاحب نے جو لیڈر تھے الطاف حسین صاحب، انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی یہ کون سی گھڑی ہے. میں نے بتایا کہ بھائی یہ میں جب جاب کرتا تھا جب میں نے خریدی تھی، سیلری سے پیسے جمع کر کے. آج آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو بنوا دیا کہ وہاں سے بلوایا گیا مجھے اور اس کی ایک فیکس کے اوپر، ایک فیکس پہ. تو کرپشن کا یہ حال تھا ہمارے یہاں. کرپشن برداشت نہیں ہوتی تھی. مگر جب میں نے کہا نا جب ایبسولوٹ پاور آتا ہے تو لوگ بگڑتے ہیں، اور بگڑے بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری ایم کیو ایم خدا نہ خواستہ، مگر اس میں بگاڑ آیا. اور اس بگاڑ کی وجہ سے جو ہمارے کاز تھے جن کی وجہ سے ایم کیو ایم بنی تھی، اس سے ہم ادھر ادھر ہوئے ہیں نا. وسیم بھائی، الطاف حسین نے ایم پی اے بنایا، وزیر بنایا، مشیر بنایا، ایم این اے بنایا، میئر بنایا. ان دنوں شدید علیل ہیں، تشویش ہوتی ہے؟ فہیم بھائی ہم نے راستے تو علیحدہ کر لیے، مگر انسانیت کے ناطے ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے تو دعا تو نکلتی ہے اس کے لیے کہ اللہ شفا دے، کوئی بھی ہو. 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم ٹکڑوں میں نہیں ٹکڑیوں میں بٹ گئی تھی، اور اس کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کمپرومائز کی سیاست کر رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے. آپ یہ سوال اگر کسی بھی کارکن سے بھی کریں گے نا، تو جب ہم علیحدہ ہوئے تھے، فاروق ستار لیڈ کر رہے تھے پارٹی کو، اللہ کا شکر ہے بڑا
ہماری جو 7 سیٹیں تھیں یہ اس وقت کی سیٹیں تھیں جو ایز اے میئر مینڈیٹ ملا تھا، وہ ہماری اس جد و جہد کی وجہ سے ملا تھا. 2/3 میجورٹی ملی تھی جیل کے اندر. بس غلط راستوں پہ بھی چلے گئے، پالیسیز غلط بنا لی. لیاقت آباد کے پل پہ جلسہ ہوا تھا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور میری فاروق بھائی سے بات بھی ہوئی تھی اس پوائنٹ پہ کہ ہم سب نے جد و جہد کی اور ایک اتنا بڑا جلسہ، ایک پورے کراچی کے لوگوں کو یہاں لے کے آئے، حیدرآباد سے لوگ آئے، بہت بڑا جلسہ تھا. ان کو کہا میں نے کہ انشاءاللہ ہم جو اپنی عوام سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں گے، ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں گے چاہے کوئی بھی حکومت ہو. ایک اسٹریٹ پاور نظر آ رہا تھا سامنے. مگر پھر یہ آپ 2016 کی بات کر رہے ہیں جی، جو جلسہ ہوا تھا. لیکن وہ جماعت جو کسی دوسری جماعت کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، اور 2021 میں تو آپ نے یہ بھی کہا ایک دفعہ کہ کوئی مائی کا لال اب ہم سے ہماری سیٹ نہیں چھین سکتا، لیکن اسی جماعت کے اوپر فارم 47 کی پیداوار ہونے کا الزام بھی لگا. ایم کیو ایم زیرو ہو گئی ہے کیا؟ دیکھیں، جب آپس کا اتحاد ختم ہو جائے نا، اور پھر لابینگ شروع ہو جائے، دھڑے بننا شروع ہو جائیں، تو وہ پھر پارٹی کی موت ہے. موت زیرو ہو گئی ہے اس وقت؟ موت ہو چکی ہے یا آخری سانسیں ہیں؟ کہاں کھڑی ہے؟ فہیم بھائی، میرا بلیف ہے ایک چاہے زمین پہ کوئی بھی سسٹم چل رہا ہو، ایک اوپر بھی سسٹم ہوتا ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، حکومت نے پورا زور لگایا تھا کہ میں میئر نہ بن سکوں، اوپر والا بیٹھا ہے، میرے پہ تو کوئی سپورٹ نہیں تھی، بنے نا. ایم کیو ایم اور پتنگ کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، یہ میرا بلیو ہے. ٹوٹ پوٹ ہوئی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے مزید ہو. جو پہلے جیسے متحد تھے ہم ویسے نہیں ہیں، بٹ گئے ہیں، اپنی اپنی اپرچونٹیز ہم تلاش کرنے لگ گئے ہیں کہ مجھے اگر یہ اپرچونٹی مل جائے تو میں ادھر آ جاؤں. پہلے یہ سوچ نہیں تھی کہ میں ایم کیو ایم میں آؤں گا تو ایم پی اے اگر بنا دیا پارٹی نے تو میں وزیر بھی بن جاؤں گا. یہ سوچیں نہیں تھی. ایم پی اے کی بھی سوچ نہیں تھی. ایم پی اے پارٹی نے بنا دیا، وزیر بھی پارٹی نے بنا دیا. اب تو پلان کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے پارٹی یہ میں ٹائم آنے والا ہے، اس کا الیکشن آنے والا ہے، تو میں خود یا میرا کوئی آدمی اس کو میں وہاں سیٹ کر دوں. تو ایسے پارٹیاں تھوڑی چلتی ہیں، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم میں تو خون شامل ہے، ہزاروں شہید ہیں. وہ تو مر گئے، ہم زندہ ہیں. گولی ہمیں بھی لگ سکتی تھی. تو اسی نیت سے آج بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو کام کر رہا ہوں. وہی سوچ ہے میری. گزشتہ چند سالوں میں ہمیں یہ نظر آیا کہ کراچی میں خاص طور پہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہے. ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں آپ ایم کیو ایم کو اس وقت سیاسی طور پر کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میری یہ ایک ایڈوائز بھی ہوگی کہ جو ہم گروپنگز میں آ گئے ہیں نا، اس کو ختم کیا جائے کسی طرح بھی. اتحاد کی ضرورت ہے. اپنا فیس بہتر کرنے کے لیے آپ کو عوام سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کرنا چاہیے. آج وہ کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ کنیکٹ نہیں ہے. اگر ایک 47 جو اپرچونٹی ملی آپ کو، اگر اس کو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو عوام کے جو ایشوز ہیں، اگر آپ کو ایز ایم این اے ایم پی اے فنڈز مل رہے ہیں تو آپ اپنے علاقے میں وہ کام کروائیں. وہاں پانی کے ایشوز ریزالو کرائیں، بجلی کے ایشوز ریزالو کرائیں، سڑکیں ٹھیک کریں، جس سے
عوام تنگ آئی ہوئی ہے اس وقت. اگر آپ نے یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے والا جو مقام ہے وہ کسی حد تک ہم واپس لے سکیں گے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، جہاں تک میں سمجھاؤں، کہ ایم کیو ایم اور عوام کے درمیان جو اس وقت گیپ ہے اسے اس کو فل کرنے کے لیے اسے پیپلز پارٹی فل کر رہی ہے، نہیں پی ٹی آئی فل کر رہی ہے، جی کسی حد تک کر رہی ہے، کر رہی ہے. جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، مگر ایم کیو ایم کا وجود، ایم کیو ایم جس طرح سے بنی، خدمت خلق فاؤنڈیشن، اے پی ایم ایس او، گراس روٹ لیول سے یہ جماعت اوپر آئی اور مڈل کلاس، لوڈ مڈل کلاس کے لوگ اس کو لے کے آج بھی چل رہے ہیں. ایم کیو ایم کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملے گی آج بھی آپ کو. اچھا یہ بتائیں، 2013 کا جو کراچی آپریشن ہے اس کے بعد 2016 میں ہمیں پہلی تقسیم نظر آتی ہے پی ایس پی کی صورت میں، اس کے بعد جو ہے پھر ٹکڑوں میں بٹتے چلے گئے. لیکن 2023 کے بلدیاتی انتخابات سے صرف 3 روز پہلے 12 جنوری کو تینوں دھڑوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا. یہ فارمولہ کس کا تھا اور کیا کوئی کامیاب فارمولہ تھا یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تھی کہ جو ڈویژن ہے وہ نہ ہو، اور اس کا جو ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ الیکشن میں اگر رزلٹ آتے ہیں تو اس کو اتنے ووٹ پڑے، اس کو اتنے ووٹ پڑے، اور اس گروپ کو اتنے ووٹ پڑے، اگر یہ مل جاتے ہیں تو ہم کسی بڑے پارٹی کے آدمی کو ہرا دیتے. ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا. وہ جو ڈیوائیڈڈ ووٹ ہے وہ ایک ساتھ آ جائے اور ہم بڑی جماعتوں کا جو جیسے پہلے مقابلہ کیا کرتے تھے وہ مقابلہ کر سکیں. جو ووٹ ڈیوائیڈ ہوا اس کو ساتھ لانے کے لیے ایک کوشش تھی. لیکن ایم کیو ایم کے اندر یہ تقسیم تو آج بھی موجود ہے، اور اس کی جو واضح مثال ہے وہ الیکشن کا رزلٹ ہے کہ تینوں گروپس کو برابر کا حصہ ملا. یہ میری بھی ملاقاتیں رہتی ہیں فہیم بھائی، ذمہ داروں سے بھی اور ساتھیوں سے بھی. بالکل ساتھی بھی پریشان ہیں اسی حوالے سے، ذمہ دار بھی پریشان ہیں کہ جو گروپنگ ہے اور یہ جو اقتدار کے لیے جد و جہد ہے کہ ودن پارٹی میں یہ بن جاؤں، یہ پارٹی کو تباہ کر رہی ہے. وسیم بھائی، سوال مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن مصطفیٰ کمال کی ایم کیو ایم میں واپسی کے بعد نظر یہ آیا کہ آپ سیاست میں غیر فعال ہو گئے، بیک فٹ پہ چلے گئے. دعویٰ آپ آج بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم میں ہی ہیں. مصطفیٰ کمال سے کیسے تعلقات ہیں آج کل آپ کے؟ میں نے جا کر رات میں کوکن پارٹی تو کرنی نہیں ہے، رشوت کمانی ہے نہ. میں نے گھر والوں کو کہنا ہے کہ بھائی پیسے پکڑو، افسر لگاؤ، پیسے پکڑو. کاف حسین کی طلاق کے لیے میں نے پیسے بھجوائے نہیں بھائی، یہ مجھے وسیم اختر کی بیوی سے پوچھ کر بتانا پڑے گا، کیونکہ وسیم اختر کی بیوی جو ہے وہ میری ایڈیو فائننس تھی. اگر میں نے پیسے نکالے ہوں گے، میری ایڈیو فائننس جو تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، وہ وسیم اختر کی حالیہ بیوی ہے. کب اس نے دن میں یہ بات کی، رات میں کی ہے؟ رات میں کی ہے تو پھر یار اس کو پھر یاد نہیں رہا ہوگا میرا خیال ہے. 6 بجے کے بعد تو وہ کوکین اثر کر جاتی ہے. کچرا اٹھانے کا اختیار تو ہے نا اسی میئر کے پاس، نالوں کی صفائی کا اختیار تو ہے نا اسی میئر کے پاس. اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے. یہ بینگ اے میئر یہ جائے گا اور یہ واپس نہیں آئے گا. بھائی اگر پارٹی کے اندر پارٹی کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی جدوجہد کر رہا ہے سنسیئرلی، جس وجہ سے پارٹی بنی تھی اور ایک جدوجہد رہی ہے پارٹی کی، اس کو بہتر کرنے کے لیے نیک نیتی سے جدوجہد کوئی بھی کر رہا ہو، میرے اس سے تعلقات خراب ہو نہیں سکتے، کیونکہ میری سوچ پارٹی ہے اور انڈیویجولز نہیں ہے. میں پارٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. پارٹی کے لیے اگر کوئی کام مضبوطی کے لیے کر رہا ہے، آئیں ود ہم. اور اگر پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہے تو میں تو اس سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کروں گا. 1984 میں ایم کیو ایم کے قیام سے لے کر اب تک 43 سال بنتے ہیں کم از کم. مہاجر قوم کو کیا ملا؟ بڑا سخت سوال ہے یہ، اور بڑی مشکل سے جواب دے رہا ہوں، اور جو سچ ہے وہی بولوں گا کہ اس جد و جہد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. میں نے پہلے کہا
سنسیریٹی کے ساتھ جدوجہد شروع کی تھی سب نے. میں نے بتایا جانے گئی ہیں لوگوں کی. اگر 10 میں سے 3 اپورچونسٹ ہیں تو 7 تو لائل تھے, 7 تو اس کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جس میں سے 4 مر گئے, شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. جدوجہد تو کی, کراچی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا, نوٹ بھی دیا, جانیں بھی دیں. ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیڈرشپ کی طرف سے ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکے, نقصان ہوا ہے, قوم کو نقصان ہوا ہے. ایک پڑھی لکھی قوم کے نوجوانوں کو دادا, کانا, چریا, شرری, چیمبر, اس جیسے خطابات ملے. قوم ایک وقت وہ بھی تھا کہ نوجوانوں کی اکثریت یا تو جیلوں میں تھی, یا لاپتہ تھی, یا مفرور تھی, یا پولیس مقابلوں میں ماری جا چکی تھی. کیا یہی منزل تھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے فہیم بھائی. جیسے آپ نے کانا یہ باتیں کی نا, یہ اس کی وجہ ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ نام دیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب میں دوسری طرف آ جاتا ہوں. کراچی میں 82 کا کراچی, 80 کا کراچی, یہاں مختلف ایریاز میں, مختلف علاقوں میں بدماش بیٹھا کرتے تھے. ایسے ہی مختلف کمیونٹی کے باہر سے آئے ہوئے یہاں رول کرتے تھے. تھانوں کے ساتھ مل کے اس علاقے کو کنٹرول کرتے تھے. ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا یہ بھی آپ کے علم میں ہے. پارٹی وجود میں وہیں سے آئی تھی, بشرا زیدی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں اگر میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا کہ کانا, لنگڑا, مگر اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پاجامہ پہنا ہوا شخص آداب کرتا ہوا تو نہیں مقابلہ کر سکتا. ہم نے بھی اسی قسم کا بہادر لڑکا ان کے سامنے پیش کیا تھا نا, انہوں نے اس سے مقابلہ کیا. اور پھر اگر آپ کے گھر میں کودے کوئی اور خدا نخواستہ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے کوئی, تو اس کا جواب تو دیا جائے گا نا, کہ نہیں دیا جائے گا. کوئی قتل کرنے آ جائے تو اس کا جواب تو دیا جائے گا نا, اور وہ جواب بندوق سے ہی دیا جاتا ہے. تو یہ کام ہوئے ہیں نا. ان کو دیکھتے ہوئے پھر ایک پلاننگ کے تحت نام رکھے گئے نا. جب وہ حاوی ہوئے اس سسٹم پہ جو بدماش بیٹھا کرتے تھے کراچی میں, موجود ہوتے تھے, ان کو جب ان علاقوں سے بھگایا تو ایک نام دیا گیا نا کہ یہ کانا اور یہ لنگڑا اور یہ. ایسا نہیں ہے. بھتے کے میں اگینسٹ ہوں. کوئی انڈیویجول کا فیل تو ہو سکتا ہے یہ, مگر پارٹی پالیسی سے بھتہ لیا جا رہا ہے یہ نہیں تھا. اگر وہ لڑکے جو بھتہ, جن کے پہ الزامات ہیں بھتہ لینے کے, ان کے گھر میں آج بھی آپ کو لے کے چلوں, ان کے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں ہے. جیسے میرے اور آپ کے گھر میں بیڈ ہے نا جس پہ ہم سوتے ہیں, ویسے بیڈ نہیں ہے. بھتہ لینے والا آدمی اپنے گھر میں فریج رکھتا ہے, ٹی وی رکھتا ہے, ایئر کنڈیشن لگواتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا تھا. میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. ہمارے میں ہی تھے کچھ لوگ ایسے جو یہ کام کرتے تھے, مگر پارٹی پالیسی نہیں تھی یہ کبھی. اس پارٹی کو کیا ضرورت ہے جس پارٹی کو کراچی کا بزنس کمیونٹی, وہ تو بعد میں باتیں بنائی گئیں کہ زبردستی لیا جاتا تھا اور یہ کیا جاتا تھا. تو میرے پاس بھی اس کے لیے جواب ہیں کہ آپ کا بھی تو ایک کردار تھا نا, آپ نے بھی تو فائدہ اٹھائے ہیں نا پارٹی سے. ایسا تو نہیں ہے نا آج برے وقت میں پارٹی آئی تو آپ اس پہ الزامات ڈال رہے ہو. آپ خود ہی تو فنڈنگ کیا کرتے تھے. جب الطاف حسین کا جلسہ ہوا کرتا تھا تو آپ ہی تو اسٹیج پہ جا کے لاکھوں روپے سب کے سامنے ڈونیٹ کرتے تھے. تو اتنا آسانی سے رد کر دینا کہ لنگڑا اور یہ, ایسا نہیں ہے. ایک جدوجہد ہے, سیریس جدوجہد تھی ہے. وہ تو ہماری غلطی کی وجہ سے ڈیورٹ ہوا ہے. ہم نے غلط راستے اختیار کر لیے, ورنہ ہم سے مضبوط پارٹی تو اس پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی جتنی مضبوط پارٹی ہماری تھی. جو سیٹ اپ, جو نظم و ضبط, جو نیچے تک سیٹ اپ تھا وہ یقیناً بہت مضبوط تھا. لیکن ایک سوال کا جواب دیں, آج آپ کے خیال میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اسی شہر میں رہتا ہوں, اسی ملک میں رہتا ہوں, اور دیکھتا ہوں نا سب کچھ نظر تو مجھے بھی آ رہا ہے نا. گراس روٹ لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟
دیکھیں یہ ہمارا جو سسٹم ہے پولیٹیکل، یہ آپ اب دیکھ لیں نا، ٹی وی کھولیں شام کو اور عمران خان شروع ہوتا ہے اس پہ، اور رات کو بند کریں عمران خان سے بند ہوتا ہے. تو اس سے اچھی کیمپین کہاں ملے گی آپ کو یار؟ تو یہ مطلب ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ مشیر داخلہ تھے، 12 مئی ہو گیا، کیوں نہیں روک سکے؟ فہیم بھائی، جو پاورز ہوتے ہیں نا، وہ نظر تو آ رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ سی ایم کے پاس ہیں اور کسی کے پاس ہیں. ایسے ایشوز پہ پاور پھر وہ ڈوریں کہیں اور سے موو ہو رہی تھی، اس لیے نہیں روک سکے. میرا کام نہیں تھا، میں تو ایڈوائزر تھا سی ایم کا، میرا تو عمل دخل ہی نہیں تھا کوئی. چلیں آپ کے میئرشپ کے اوپر آتے ہیں. ملک کا پہلا میئر جس نے جیل سے الیکشن لڑا، جس نے جیل سے آ کر میئر کا حلف اٹھایا، اور میئر بننے کے بعد بھی کئی ماہ آپ جیل میں رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید 2016 آپ کی جو پوری لائف ہے اس کا شاید سب سے مشکل سال رہا ہوگا. آپ میرا خیال ہے 19 جولائی 2016 کو گرفتار ہوئے، جو میرے پاس ریکارڈ ہے. جی ایسا ہی ہے. 24 اگست کو بلدیاتی الیکشن جیتا، جی. میئر نامزد ہوئے. 30 اگست کو جیل سے آ کر میئر کا حلف اٹھایا، اور پھر 2.5 ماہ جیل میں رہ کر 16 نومبر 2016 کو 39 مقدمات میں ضمانت کے بعد رہا ہوئے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ 2016 آپ کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا؟ بالکل ایسا تھا. میری میئرشپ جو ہے نا، وہ میں دنیا کا واحد میئر ہوں جس نے جیل میں رہ کے الیکشن لڑا ہو اور وہ جیتا ہو. میئر دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو جیل سے میئر بن کے نکلا ہو باہر، ٹھیک ہے، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ. تو میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ جب میرا نامینیشن ہوا تو مجھ پہ FIR بننی شروع ہو گئی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے کیوں. کتنی 39 FIRs بنی. یہ سب اسی دور کی ہیں؟ اسی دور کی. یہ پہلے کا کوئی مقدمہ اس سے نہیں پہلے تھا؟ کوئی FIR نہیں تھی میرے. وہ جو 64 مقدمے تھے وہ سب میں بری ہوا ہوں باعزت کورٹوں سے. میئرشپ میں یہ FIRیں کٹنی شروع ہوئیں. آپ کو ایک چیز مزے کی بتاؤں کہ ایک دن میں 20 FIR کٹی ہیں مجھ پہ. ایک دن میں؟ ایک دن میں 20 FIR. میں جیل میں تھا، سینٹرل جیل میں، تو ایک دم بھگدڑ مچی کہ کوئی بڑا آفیسر آ گیا ہے. تو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ چیف جسٹس آف سندھ اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت وہ وزٹ کے لیے آئے ہوئے. تو میں نے بولا بڑا اچھا موقع ہے، میں ان سے اگر موقع ملا تو بات کر لوں گا. تو میرے جہاں میں بند تھا وہاں بھی آ گئے تھے وہ. میں نے ان سے یہ سوال کیا. کون تھا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان؟ اور ابھی فہیم بھائی میرے ذہن میں نہیں ٹھیک آ ہے، رہا. کنٹینیو کریں. تو ان سے میں نے کہا کہ مجھ پہ ایک دن میں 20 FIRیں کٹی ہیں، آپ کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ بولا اچھا. میں نے کہا جی ریکارڈ پہ ہے. 39 FIRوں میں سے 20 FIRیں ایسی ہیں جو ایک دن میں کٹی ہیں. اور یہ مختلف تھانوں میں تھیں، ایک ہی تھانے میں؟ مختلف تھانوں میں. ڈسٹرکٹ ایک ہی، مطلب ملیر ہے، ملیر کے مختلف تھانوں میں 20 FIRs ہو گئے. کاٹ لی. تو یہ پاسبل ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ آپ تو چیف جسٹس ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جو سندھ کے چیف جسٹس تھے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو آپ رائٹنگ میں لے کے بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا میٹر دیکھیں گے. میں نے لکھ کے بھیجا. اس کے بعد آج کا دن ہے، کس نے پوچھنا تھا؟ ظاہر ہے وہ ساری سیاسی کیسز بنائے ہوئے تھے. 39 مقدمات. لیکن یہ بتائیے کہ آپ میئر بن کیسے گئے؟ آپ کے ساتھی رہنما رؤف صدیقی یہ کہتے ہیں کہ میئر کے لیے نام ریحان ہاشمی کا تھا، اور آپ کے دوست لندن میں موجود آپ کے لیے لابنگ کی اور آپ جو ہے وہ میئر بن گئے. آپ کو میں آج ایک اور راز کے میں کچھ جگہ پہ تو کہا وسیم اختر میئر کے لیے کبھی نامزد ہی نہیں تھے NKM کے اندر. پھر کہاں سے آیا ان کا نام؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات یہ تھی کہ یہ 2 سے 3 افراد کے درمیان یہ گفتگو تھی، اور میں اگر اس کو فوکس کروں تو 2 کے درمیان تھی. بانی کے پاس یا میں، انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور مجھ سے کہا کہ یار یہ ایک نام آ رہا ہے یہاں پر، میئر تلاش ہو رہا تھا اس وقت کس کو بنایا جائے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ریحان ہاشمی کو تو میں اتنا نہیں جانتا تھا، ظاہر بات ہے MPA وغیرہ تھے تو اتنا انٹریکشن. میں نے بتایا نا کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، میں بلا وجہ تیرے میرے میں گھستا بھی نہیں تھا. تو جب انہوں نے بتایا میں نے کہ 2-3 قریشی ہیں، تو پھر انہوں نے پوچھ کے بتایا ریحان. میں نے کہا ہاں نہیں لڑکا تو اچھا ہے اور پھر ینگ ہے. اس میں مجھے یار اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو عہدوں کا بڑا شوق ہے. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کو عہدوں کا شوق ہے ان صاحب کو کتنا عہدوں کا شوق ہوگا.
بات یہ ہے کہ سپروائز تو آپ کر رہے ہیں, ہم لوگ کریں گے نا بیٹھ کے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, ینگ ہے, آپ اس کو وہ کر لیں. تو یہ اچھا انہوں نے مجھے ہولڈ کرا کے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن یہ نہیں بتا رہے تھے کون تھا. اور ڈپٹی میئر کے لیے ارشد وورا, ٹھیک ہے, یہ بات مطلب سیکریٹ تھی. 15-20 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد مجھے ارشد نے فون کیا, گورنر سندھ نے, بولا یار یہ جو ہے وہ وسیم اختر کا نام چل رہا ہے. میں نے کہا نہیں یار غلط ہے. پھر خالد مقبول نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر خالد مقبول نے, بولے یار بھائی یہ تو بڑا بور ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ سب غلط ہے. ان سب کو پتا تھا نا کہ مجھے تو معلوم ہو سکتا ہے. جب بہت زیادہ چلنے لگا تو میں نے فون کیا, جب 2-3 دن رہ گئے. میں نے کہا کیا وسیم اختر کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, تو یہ بات تو پہلے طے ہوئی تھی نا. انہوں نے کہا تم فوری طور پہ آ جاؤ. میں جب وہاں پہنچا تو وہ تو پوری بارات سجی ہوئی تھی ادھر. انہوں نے ٹیبل اوپن کر دی کہ ہاں بھائی یہ نام آ رہا ہے وسیم اختر کے لیے, اور یہ تو سب لوگ بات کرو. تو وہاں پہ فاروق ستار موجود تھے, بابر غوری موجود تھے, سینیٹر نصیر جلیل باجی موجود تھی, اور یہ 2-3 لوگ تھے, محمد انور, باقی تو باقی تھے. انہوں نے براہ راست مجھ سے مخاطب کر لیا. تو اچھا وہ جب بھی مخاطب, یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا, ہر دفعہ جب وہ مجھ سے مخاطب ہوتے تھے, چاہے کتنی بڑی کس کی بھی غلطی ہوتی تھی, میں بول دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں جی, پھر میں نے کہا نہیں یہ تو فیصلے صحیح نہیں ہے, تو ریکمنڈیشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھا وہ جاننا چاہ رہے ہوں گے, ہے نا. میں نے 15 منٹ میں نے اوپن اس کے اوپر, یہ گواہ ہے سب, ان کے ہاتھوں میں قرآن دیجیے گا. لیکن اس کے لیے جو لابنگ کی گئی تھی اس میں تو یہ 2-3 لوگ تھے نا, فاروق ستار تھے, اس میں نصیر جلیل تھی, یہ لوگ حمایت کر رہے تھے. خیر آدھا گھنٹہ اس کے اوپر بحث ہوئی. تو میں نے کہا کہ جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور پھر ان کا تو صرف ایک چیئرمین شپ کے لیے ریکویسٹ تھی جو مجھے بتائی گئی وہاں پہ, کہ وہ کہہ رہے تھے مجھے کہیں کا چیئرمین بنا دیں, میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں. خیر اللہ عالم, اس کی کوئی سند میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنی ہے میں نے بات. خیر پھر یہ ہوا, کافی بحث ہوتی رہی. پھر یہ ندیم نصرت نے کہا کہ ایسا کرتے الیکشن کرا لیں نام کے لیے. تو رابطہ کمیٹی یہاں اور وہاں الیکشن ہوئے. اور وہ الیکشن بھی کیا تھے یار, اب مطلب بطخ کو تیرنا سکھا رہے ہیں. یہی رابطہ کمیٹی نے نام وام رکھے, اور اس میں کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے, ندیم نصرت بھی, کہ ان کو لایا جائے. تو میں سمجھ تو رہا تھا, لیکن میں کوئی یہ تھوڑی تھا کہ میں کوئی مشورہ دیتا تھا اس پہ اسٹینڈ کرتا تھا, مانو مانو نہیں مانو نہیں مانو. ایسا ہی ہے. نہیں, میں تو کراچی میں ہی تھا, اور میئر کے لیے 2 نام تھے, ایک ارشد وورا کا تھا, ایک میرا تھا. تو الطاف بھائی کا مجھے فون آیا کہ اس وقت کہ تم اگر ڈپٹی میئر بن جاؤ. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نہیں, میں ابھی MNA تھا, آپ کسی اور کو بنا دیں, میں نہیں بنوں گا. تو میرے لیے مجھے سوٹ نہیں کرتا یہ MNA کے بعد یہاں آنا. تو یہ جواب میں نے دیا تھا ان کو. اور بعد میں جب سرکولیشن مطلب سرکولر نکلا تو اس میں میرا نام تھا, مجھے بنا دیا گیا. میں نے زندگی میں لابنگ نہیں کی ہے پارٹی میں. میرا کوئی لابسٹ نہ لنڈن میں تھا اس زمانے میں, اور نہ یہاں ہے آج بھی. میں نے 86 سے آج تک اپنی جنگ خود لڑی ہے, چاہے پارٹی سے باہر ہو چاہے پارٹی کے اندر ہو. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کی سفارش کی ہے وسیم اختر کی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کراچی کا 20% بھی میئر کے پاس نہیں ہے, اور آپ جب میئر بن گئے, آپ کو جو پورا دور تھا وہ اختیارات کا رونا روتے ہوئے گزرا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سے وہ اختیارات چاہیے تھے جو اگر آپ کو مل جاتے تو آپ کراچی کو پیرس بنا دیتے؟ دیکھیں, جو آرٹیکل 140A ہے نا, اس کو اگر ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیں تو کراچی پیرس بنتا ہے. سمجھے, سارے ادارے سارے محکمے تو میئر کے پاس نہیں ہے نا. کچھ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں, کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں, کچھ کینٹونمنٹس کے پاس ہیں, کچھ DHA کے پاس ہیں. ایسے یہ شہر بن نہیں سکتا. میٹروپول سے لے کے اسٹار گیٹ تک 12 کلومیٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں پانی بارش کا جمع ہو جائے تو میئر کو گالیاں پڑتی ہیں.
اس میں میں نے اپنے مالی بھیجے کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے، تو کنٹونمنٹ جو پڑھتے تھے انہوں نے سب نے اریسٹ کر لیا مالیوں کو کہ تم کیسے کام کر رہے ہو، یہ تو ہمارا علاقہ ہے. تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کراچی ڈیولپ ہوگا؟ ان 12 کلومیٹر میں KMC کا کتنا ہے؟ ہی نہیں، پورا 12 سارا کلومیٹر. کنٹونمنٹ ہے نا. آپ دیکھ لو نا، آپ میٹروپول سے شروع ہو اور ایئرپورٹ چلے جاؤ. تو PCHS والا جو علاقہ ہے اس کے لیے بھی شارع فیصل اس میں نہیں آتی KMC میں؟ میرے خیال میں یہ اسٹریچ جو ہے نا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، جو نرسری والا معاملہ ہے، ادھر کچھ تھوڑا سا اسپیس ہے کلومیٹر ہوگا، تو اس کو ڈیولپ کر کے کیا کر لے گا کوئی آدمی. میں تو 7 کینٹونمنٹس کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، افتخار چودھری صاحب نے لکھ کے دیا ہوا ہے آئیں گے اس کے کہ اوپر بھی سارے محکمے میئر کے امبریلا کے نیچے دیے جائیں. آئیں گے اس کے اوپر بھی آئیں گے. لیکن آج میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، جن اختیارات کی آپ بات کرتے ہیں، اگر آج ان اختیارات کے ساتھ آپ کو میئر بنا دیا جائے تو آپ کتنے دن میں کراچی کی قسمت بدل دیں گے؟ دیکھیں، جادو کی چھڑی نہیں ہے کسی کے پاس. اختیارات مل بھی جائیں تو بھی نہیں ہو سکتے، ٹائم لگے گا. اتنا بگاڑ ہو چکا ہے اس شہر کا. آج جو میئر صاحب ہیں ان کے پاس تو سارے محکمے ہیں. واٹر بورڈ بھی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، سارے محکمے ہیں نا. تو آپ حال دیکھ لیں. میرے زمانے ان کے اپنے جو چیئرمینز ہیں اس وقت پارٹی کے، وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ وسیم اختر کا زمانہ بہتر تھا. تو میں تو نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ میرے زمانے میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے کرنے نہیں دیا. نہر خیام، شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ کراچی کا بڑا مشہور آرکیٹیکٹ، وہ طارق رفیع صاحب، جمیل یوسف صاحب، ان کے ساتھ میں بیٹھا، ان کو میں نے اپروچ کیا کہ نہر خیام بنا لیتے ہیں، اس کے اندر صاف پانی ڈلوا کے یہاں سینئر سٹیزن کے لیے جگہ بن جائے گی، لوگ بیٹھا کریں گے، شام کو آ کے کافی پئیں گے، ایک اچھا خوبصورت اسپاٹ بن جائے گا. نہیں بننے دیا. گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگ رہا تھا. شاہد عبداللہ اور ان کی پوری آرکیٹیکچر ٹیم نے 1 ارب روپیہ جنریٹ کر لیا تھا اس کام کے لیے. نہیں ہونے دیا. میں نے CM صاحب سے ریکویسٹ کی، مراد علی شاہ صاحب سے، ان کے منسٹر سے ریکویسٹ کی، یہ بھائی یہ بنوا دو، گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگ رہا، یہ اتنا خوبصورت جگہ بن جائے گی. اگر نہیں بننے نو. کراچی کے مسائل کیا ہیں؟ میئر بننے کے بعد یقیناً آپ کو ادراک تو ہوا ہوگا. دیکھیں، کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت کا مسئلہ ہے. جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہے، ان کی نیت نہیں ہے. اگر نیت ہوتی تو فہیم بھائی آپ لاڑکانہ کو پیرس بنا ہوا دیکھتے نا، 7 کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھتے. پہلے اپنا گھر ٹھیک کرتا ہے نا آدمی، یہ نیچرل ہے نا. تو گھر تو ان کا وہاں ہے، اس کا حال تو دیکھو جا کے. کراچی تو بہت دور، کراچی تو 70 میں ملا تھا ان کو. سندھ میں کراچی 70 میں انکلوڈ ہوا تھا نا، پہلے تو نہیں تھا نا. وہ تو خیر سے نہیں مانتے، وہ الگ بات ہے، نہ مانے، مگر جو ہسٹری ہے، جو فیکٹس ہیں، وہ کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. تو آپ اپنا گھر نہیں ٹھیک کر رہے تو آپ کراچی کہاں ٹھیک کرو گے یار؟ حال تو دیکھو، نلوں آج 17 سال ہو گئے، نلوں میں پانی کیوں نہیں آتا یار؟ ٹینکروں میں ہے. یہ لاہور میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ KPK میں نہیں ہو رہا، یہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، یہاں کیوں؟ آپ ایک دن بیٹھ جاؤ نا، تہیہ کر لو کہ نہیں میں نے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے واٹر بورڈ کا، سپلائی کا، میں نلوں میں پانی دوں گا. تو 3 سال لگ جائیں گے، 4 سال لگ جائیں گے. آج K4 کو کتنے سال ہو گئے بھائی؟ تو نیت ہے، یہ سارا مسئلہ نیت کا ہے. ایگزیکٹلی. اتنا ارب روپیہ آپ کو NFC ایوارڈ کا ملتا ہے، آپ کو کراچی کے ٹیکسز کا ملتا ہے، یار آپ کر کیا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. چھوڑ دیں میرے ٹینیور کو، چھوڑ دیں، میں تو چیختا رہا، چلاتا رہا. میں تو پھر سوال کروں گا کہ آج جو آپ کے اپنے میئر ہیں، وہ ان کو لیٹر لکھنا پڑ رہا ہے کہ روڈ کٹنگ کے پیسے، منسٹر کو لیٹر لکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ روڈ کٹنگ کے پیسے. بالکل ابھی کی بات ہے. یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ وسیم بھائی، آپ آرٹیکل 140A کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، تو میں ذرا اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے خلاف سپریم کورٹ میں جب پٹیشن دائر کی گئی تھی MQM کی جانب سے، اس میں کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت نے مقامی حکومتوں کی آئینی خود مختاری کو نقصان پہنچایا ہے. اور آرٹیکل 140A کے تحت صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم قائم کرے اور منتخب نمائندوں کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات منتقل کرے. یعنی یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ مقامی حکومتیں خود مختار ہوں اور صوبائی حکومتیں صرف ان کی مدد تک محدود ہوں. سپریم کورٹ نے 26 اکتوبر 2020 کو MQM کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا اور 1 فروری 2022 کو فیصلہ سنایا.
فیصلے میں کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت کی یہ ایک ضروری اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گورننس کو حقیقی اختیارات منتقل کریں۔ سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے سیکشن 74 اور 75(1) کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ سیکشنز آئین کے برخلاف ہیں۔ مقامی حکومتوں کے اختیارات صوبائی اتھارٹیز کو منتقل کرنے کے لیے تھے یہ اختیارات، یہ سیکشنز، اور عدالت نے حکم دیا کہ سندھ حکومت آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق نئی قانون سازی کرے اور مقامی حکومتوں کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دیے جائیں۔ عدالت نے واضح کیا تھا کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات صوبائی اداروں پر ترجیح رکھتے ہیں، خاص طور پر ماسٹر ٹاؤن پلاننگ اور ترقیاتی پیکیجز کے معاملات۔ لیکن وسیم بھائی، دلی تو ہنوز دور رست ہے۔ ابھی آپ بھی جو implement ہیں، نہیں ہوا ہے۔ آپ یعنی MQM اور پیپلز پارٹی دونوں آج جو ہیں وہ وفاق میں پاور شیئر کر رہے ہیں، لیکن کراچی کی ابتر صورتحال سے تو لگتا ہے کہ دونوں کو کراچی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بدقسمتی ہے اس آرڈر کے بعد۔ خیر، اس سے پہلے بھی بہت سارے سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، تو یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، اور اس طرح سے کوشش بھی نہیں۔ بلکہ میں نے تو ایک اپنے کسی انٹرویو دیتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی مرتضی وہاب صاحب سے کہ ان کو اللہ نے میئر بنا دیا، جیسے بھی بنایا، جیسے بھی بنایا اچھا تھا، یہ اس پہ کوشش کریں کہ یہ جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ ان بلاول صاحب سے بات کریں، بلاول صاحب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آصف صاحب سے بات کریں، صدر صاحب سے، کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ بہتری کے لیے سندھ، کراچی سندھ کا حصہ ہے نا، یا تو بتا دیں نہیں ہے، الگ ہے، تو ہم تسلی کر لیں گے چلو یہ سندھ کا نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سندھ کا حصہ ہے تو پھر بلاول صاحب سے کہیں کہ اس کو ڈیولپ کریں نا، جیسے لاہور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور آپ کو تو آئین اجازت دے رہا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، صرف بہت سمپل ہے۔ کیوں نہیں کرتی سارے پیپلز اختیارات پارٹی؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سارے سب ڈپارٹمنٹس وہاں چلے جائیں گے نا پھر صوبے کے لوگ کیا کریں گے پھر؟ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہو، میں بھی ہنس رہا ہوں، اب یہ کافی ہے نا، اور لوگ سمجھ بھی رہیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ اچھا سب یہ بتا جانتے دیں، آپ کے خیال میں اس شہر کی سب سے زیادہ خدمت کس نے کی؟ نعمت اللہ خان، مصطفیٰ کمال، وسیم اختر؟ میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے حوالے سے بات کروں گا۔ نعمت اللہ خان بہت اچھا آدمی تھے، بہت اچھا آدمی تھے، میری ملاقات رہی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کافی کام کیا، اور اس وقت کام کیا جب ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور بڑے نیک نیتی سے کام کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے خود۔ MQM نے بہت خدمت کی ہے اس شہر کی، اگر جو بھی میئر اٹھا لیں وہ MQM کا میئر ہوتا تھا۔ جب مشرف صاحب کے زمانہ تھا تو مشرف صاحب کی مہربانیاں تھیں کہ ڈائریکٹ فنڈنگز جو ہے KMC میں آتی تھی، ٹھیک ہے، بہت سپورٹ کی تھی مشرف صاحب نے اس لوکل گورنمنٹ کو اور کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ کو۔ تو وہ ہماری MQM کی گڈ لک ہوئی کہ وہ فنڈز، وہ اختیارات اس وقت دیے گئے۔ فاروق ستار صاحب نے اپنے زمانے میں رہتے ہوئے کام کیا ہے، ایسا نہیں کیا، بالکل کیا۔ اگر کراچی جو آپ کو نظر آتا ہے آج جتنا بھی ڈیولپ ہوا ہے، وہ MQM کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا۔ MQM کے زمانے میں کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد تو جب میں میئر تھا تو میں نہیں کر سکتا تھا کچھ، میں تو 2 کروڑ سے بڑی اسکیم دے ہی نہیں سکتا تھا، میرے پاس تو پاور ہی نہیں تھی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ MQM نے اس شہر کی 8 کروڑ کا شارٹ فال ہوتا تھا ہر مہینے تنخواہوں میں، ہر مہینے۔ جی ہم نے یہ دیکھا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ MQM کے دور میں یہ شہر ڈیولپ ہوا، لیکن MQM تو خود بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے 2 مرتبہ پیچھے ہٹ گئی۔ ایک دفعہ آپ نے نعمت اللہ خان کو موقع دے دیا، جماعت اسلامی کو موقع دے دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے پیپلز پارٹی کو موقع دے دیا۔ یہ غلطیاں تھیں، کیسی غلطی ہے یہ؟ قوم تو آپ سے سوال کرے گی نا۔ بالکل صحیح بنتا ہے سوال، یہ ہماری غلطیاں تھیں، یہ لاسٹ والی بھی اور اس سے پہلے والی بھی۔ اور وہ پھر دیکھیں اس وقت بھی اگر MQM نے ڈیولپ کیا اس شہر کو، اس میں مختلف
سڑکیں بنائی, نیٹ ورک اچھا بہتر کیا, واٹر بورڈ کو بھی میں بھی کام ہوا ہے. اس کے ریزنز بھی تھے. اس وقت جو امپورٹنٹ منسٹریز تھیں وہ بھی ہمارے پاس ہی تھیں. شعیب بھائی پی این ڈی کے وزیر تھے, فائنینس ہمارے پاس تھی, ایم کیو ایم کے پاس تھی, لوکل گورنمنٹ میں خود تھا. تو ہم نے سپورٹ بھی کیا کہ کراچی بنے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب 18 امینڈمنٹ ہو چکا, سارے پاورز سندھ میں آ گئے ہیں, تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کراچی ہو, حیدرآباد ہو, لاڑکانہ ہو, سانگڑ ہو, جو بھی ان کے جہاں میئرز بیٹھے ہیں ان کو یہ اختیارات دیں, ان کو فنڈز دیں ایز پر دا سپریم کورٹ آرڈر. یہ صرف کراچی کا میئر نہیں وہ بن جائے گا کوئی یہ پاور صرف کراچی کے میئر کے پاس نہیں آئیں گے, سارے میئرز کے پاس آئیں گے, یہ پورے پاکستان کے میئرز کے پاس جائیں گے. آپ کا لاڑکانہ 7 ڈیولپ ہوگا. آج آپ مرہون منت ہو سی ایم کے کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ لاڑکانہ میں ہونی ہے تو سی ایم کے اپروول چاہیے, 7 میں ہے تو سی ایم کی اپروول چاہیے. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو وہاں کا میئر خود کر رہا ہوگا. لوگ سی ایم پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے, پیپلز پارٹی پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے, اور میئر جواب دے ہوگا وہاں کا. یہ کرتے کیوں نہیں؟ پھر وہی ابھی آپ نے خود ہی جواب دے دیا تھا کہ کرتے کیوں نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی غلطی تھی. آفاق احمد کہتے ہیں کہ بائیکاٹ ایم کیو ایم سے کرایا گیا. دیکھیں اب یہ آپ بہت اندر چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ, میں تو پارٹی پالیسی کی بات کر رہا ہوں, میں تو پارٹی کے ڈیسیشن کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے خود اپنی باتوں میں کہا کہ پورا پاکستان کمپرومائز ہے, تو اب میں کیا کروں اس کا. میں تو فیکٹس پہ اور جو ذہن کہتا ہے اس پہ بات کروں گا نا. اچھا یہ بتائیے کہ آج بظاہر آپ کی, عامر خان کی, بابر غوری کی, ڈاکٹر صغیر کی, وسیم آفتاب کی ایم کیو ایم میں جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی. آپ کے کئی ساتھی جو ہیں, رضا ہارون, مزمل قریشی, انیس ایڈوکیٹ, یہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے. کبھی آپ کو خیال آیا کہ کوئی اور پارٹی جوائن کر لینی چاہیے ایم کیو ایم کو چھوڑ کر؟ فہیم بھائی آپ کا جو سوال ہے نا, میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا کہ پارٹی میں جگہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایسا نہیں ہے. جن کا ذکر کیا انہوں نے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کی ہے, اور مجھے جگہ بنانے, لیکن کچھ لوگ تو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. عامر خان اس کی فعال وجہ, نہیں ہے, اس کی بابر وجہ, غوری فعال نہیں ہے, ڈاکٹر صغیر فعال نہیں ہے. ان کی وجہ, اس کی وجہ الگ ہے نا. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہم ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم بہت ساری چیزوں سے ایگری نہیں کرتے ہیں, تو ہم پھر اس کا حصہ کیوں بنے خام خائی میں. اس لیے ہم خاموشی سے گھر بیٹھ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پارٹی میں سب سے رابطے میں ہوں. مجھے پارٹی میں جگہ دینے والا, پارٹی میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے جگہ دے یا نہ دے. میری پارٹی ہے. جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ لوگ رابطے میں ہیں. سب رابطے میں ہیں. پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ رابطے میں ہیں. سب سے میرا رابطہ ہے, سب سے ملاقاتیں ہیں میری. ایسا نہیں ہے. مگر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں فٹ نہیں ہوں, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, میری نظر میں وہ منافقت ہے اگر, تو میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں خاموشی اختیار کر لوں گا. مگر میں نے پارٹی اعلان تو نہیں کیا میں نے کہ پارٹی چھوڑ دی ہے یا کوئی پریس کانفرنس کی ہے. ایسا تو نہیں ہے. پارٹی میں تو ہوں, میں پارٹی میں تو رہوں گا. میں ماضی میں تو خیر پریس کانفرنسز بہت ہوئی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں, لیکن کیا کبھی خیال آیا کہ یار یہاں جس مقصد کے لیے جوائن کی تھی سیاست وہ نہیں ہو رہا پورا, تو کہیں اور جایا جائے؟ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں نا, لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر اشرت العباد کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ملک سے باہر بیٹھ کے سیاست نہیں ہوتی ہے. میں نے تو ان کو بھی مشورہ دیا تھا, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ساتھی بھی رہے. اگر سیاست کرنی ہے تو پھر یہاں میدان میں آنا پڑتا ہے. تو کچھ وجوہات ہوں گی کہ وہ, لیکن الطاف حسین نے بھی ملک سے باہر بیٹھ کر سیاست کی. وہ تو پارٹی کے بانی تھے. ایم کیو ایم کے بعض رہنما آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین کو معافی ملنی چاہیے اور انہیں پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل, جو پاکستانی ہے اور اس کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے, موقع تو بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. ان کی جو اس وقت صحت ہے
آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں موقع ملنے کے بعد جو ہے وہ کچھ پرفارم بھی کر پائیں گے؟ فہیم بھائی یہاں میرا وہ ہے کہ بہت ٹائم گزر چکا، پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے. اب جو پرسنٹیج یوتھ کی ہے جس نے وہ ایم کیو ایم کی قربانیاں ہوں یا ایم کیو ایم کی جد و جہد ہو وہ نہیں دیکھی اس نے، اور اب دور بھی میڈیا کا آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا آ گیا ہے، یوتھ اسی کے اندر انوالو ہے، تو مشکل کام ہے. اپنی کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی ضرورت ہے. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.